والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين حمد و ثنا الہی درود اور سلام حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات اقدس سے اس بار گزارش یہ ہے کہ گزشتہ جمعہ شریف سورہ بقرہ شریف کے ابتدائی تعارف اور پہلی آیت میں بیان کرن تے مشتمل ہاں دعا ہے اللہ کریم دی بارگاہ قدسی و عالیت اللہ کریم قبول فرمائے قبول فرمانے والا ہے اللہ قبول فرمائے اور آسانوں اس کا اجر عطا فرمائے اور جس طرح اس کی توفیق نال اس کی مہربانی نال جس طرح اس کا آغاز ہوا ہے اسی طرح اللہ پاک اپنی توفیق اور مدد کے نال سانوں پورے قرآن حکیم کا شوق نال اور اخلاص نال مطالعہ کرن دی ہمت جذبہ اور توفیق بخشے نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ آپ دے سینے پاک تے نازل ہونے والی کتاب دا اصل ایسے انسان کا پڑھنا تلاوت کرنا سننا اور سمجھنا یقیناً بہت بڑی سعادت والی بات ہے سبحان اللہ خالق کی کائنات دی توفیق دے نال اس کی مہربانی دے نال الف لام میم دے حوالے دے نال
گفتگو کا اختتام ہویا ہے گزشتہ جمعہ شریف تے اور اج تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ تو آغاز ہے۔ اللہ پاک سانوں سن کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ گزشتہ جڑا جمعہ شریف کے بیان کا خلاصہ ہے کہ قرآن کی سب تو بڑی صورت ہے اور سب تو بڑی آیت اسے دے اندر ہے آیت الکرسی، اسے دے اندر ہے آیت المداجنہ ترین صورت ہے آیت ہے، اور حساب کتاب سودا تجارت میں لکھن کے حوالے دے نال ہے، اور یہ صورت بقرہ شریف جو ہے مدینہ پاک میں نازل ہوئی، مدنی صورت ہے، مدینہ شریف میں نازل ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہجرت کرنے تو بعد، سبحان اللہ۔ اور اس کے فضائل کے اعتبار کے نال اسی اس کو سنیا ہاں پچھلا جمعہ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشادات تو یہ بات ثابت ہے کہ اس کو پڑھیا جائے تے گھر وچ جادو ٹونا اور شیطان کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ اج ذالک الکتاب لا ریب فیہ تو اس کا آغاز ہے۔ ذالک الکتاب او عظیم کتاب ہے، لا ریب شک نہیں فیہ اس دے اندر، او کتاب عظیم کتاب ہے جس دے وچ جس دے حق ہون وچ کوئی شک نہیں، یا جس دے حق ہون وچ شک دی گنجائش نہیں۔ ہدی للمتقین، متقین واسطے پرہیزگاراں واسطے یہ کتاب ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب یہ عظیم کتاب ہے۔ ذالک عربی ہے، اس میں اشارہ بعید ہے، اور یعنی دور کسی شے کو اشارہ کرنا ہوئے تو دے واسطے عربی چاہتا ہے ذالک۔ کتاب ساڑھے کول ہے، کلمہ ذالک آ گیا ہے کہ یہ او کتاب ہے، حالانکہ یہ کتاب ہے، لیکن ذالک کا اشارہ آ گیا کہ او کتاب ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اشارہ دور دا کیوں پہ کتاب کول پہ گئی، اسی کتاب کو حاضر ہیں، قرآن کتاب تو مراد قرآن حکیم یہ کول ہے، اور اللہ پاک نے اس کے وچ کیوں فرمایا کہ او کتاب، تو اس پہ دو جوابات علماء نے بیان کیتے ہیں۔ ایک تاں اے عظمت دے حوالے نال اچھی کتاب ہے، سبحان اللہ۔ کسی بندے کو آکھیا جاتا ہے کہ فلاں بندہ بڑا اچھا ہے، حالانکہ ہوندا وہ بھی 5.5-6 فٹ کا ہے، فلانا بندہ اچھا ہے، آج کل بلند جا رہے بڑی اونچائی ہوتی ہے، تو یہ عظیم کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے، عظمت کی وجہ تو اللہ فرمایا ذالک الکتاب، سبحان اللہ۔ اور دعا اس کا مطلب یہ ہے، اس وجہ تو فرمایا ہے کہ اس نے جڑے مضمون ہیں اس کتاب کے مفاہیم ہیں، مطالب ہیں، اس کتاب کے اندر جو اللہ علوم عطا فرمائے ہیں، اس کے اندر جو حقائق عطا فرمائے ہیں، وہ حقائق اور وہ علوم اور اس کے مضامین وہ بہت بلند مرتبہ ہیں، وہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید نہ ہوئے، مدد نہ ہوئے، تو انسان کی عقل اور سمجھ تو بالا تارے بعض کلام ہوندے بڑے ڈوکھے کلام ہوندے، کسی شاعر کا بڑا گہرا کلام ہوتا ہے، تو یہ اللہ کا کلام ہے، تو یہ بڑا اس کے جڑے حقائق ہیں
کہ بہت بلند مرتبہ رکھن والے نے، اس تو اللہ پاک فرمایا کہ او اونچیاں شاناں والی کتاب ہے۔ اس کا یہ ترجمہ بھی درست ہے کہ یہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے، لیکن اس کا سونا اور مضبوط ترجمہ یہ بن سی کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس دے وچ شک دی گنجائش ہی نہیں، کیونکہ جس چیز وچ شک کیتا جاتا ہے ہو سکتا ہے اس کی دلیل کوئی نہ ہوئے، اس دے اندر شک دی گنجائش اس تو نہیں کہ اندے حق اور سچ ہومن دوتے بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ عربی زبان ریب شک نوادن لا ریب فی، اس وچ کوئی شک نہیں یا شک دی گنجائش نہیں۔ عربی زبان شک بیان کرن واسطے ترائے لفظاں کا استعمال ہوتا ہے۔ شک آ کے کسی دل میں بیٹھ جائے وہ دے واسطے عربی لفظ استعمال ہوتا ہے شک۔ شک عربی زبان کا لفظ ہے جڑا اردو اور پنجابی استعمال ہو رہا ہے، بنیادی طور پہ شک عربی زبان کا لفظ ہے۔ اگر شک آوے اور بیٹھ جائے اور نکلے نہیں جلدی اس کو شک آتے ہیں۔ اس تو بعد اگلا درجہ ہے میریا، اگر شک آوے تے آمن دے نال نکل جائے، اتھے اچکے نہیں، ٹھہرے نہیں، دل و دماغ وچ گھر نہ کرے، اس کو مریا آتے ہیں۔ ریب عربی اس شک نو آتے ہیں کہ جڑا آوے تے انہوں قبول ہی کوئی نہ کرے، آمن لگے تے اس کا آندے نال رد ہوئے، اس نو اندر آمن ہی کوئی نہ دے۔ اللہ فرمایا شک اور میریا نہیں بلکہ یہ وہ کتاب ہے کہ اس کے دلائل اتنے واضح اور مضبوط ہیں کہ انسان اگر واقعی اللہ دا بندہ ہوئے اور اللہ دا خوف رکھے تو دل و دماغ میں اس دا شک آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ فرمایا لا ریب فی، اس سے شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ فرمایا ھدی للمتقین، فرمایا کتاب پرہیزگاراں واسطے ہدایت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ گائیڈ لائن دیندی ہے، ہدایت دیندی ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر کسی کاروبار کو سمجھن واسطے یا کسی مشین کو سمجھن واسطے گائیڈ بنی ہے، اسی موبائل کا اس کے نال گائیڈ ہو سی، کوئی مشین کا اس کے نال گائیڈ ہو سی، بکلیٹ ہو سی۔ یہ پرہیزگاراں واسطے ہدایت کا سامان ہے۔ اسے سورت بقرہ دے وچ اللہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، فرمایا رمضان شریف کا وہ عظمت والا مہینہ ہے جس دے وچ اس قرآن کا نزول ہویا اور قرآن ھدی للناس ہے۔ سبحان اللہ۔ ھدی للناس کا مطلب یہ ہے تمام انسان واسطے ہدایت۔ سبحان اللہ۔ اور اتھے اللہ فرما رہے ہیں ھدی للمتقین، قرآن ہی ہوئی ہے، کلام ہی ہوئی ہے، سورت ہی ہے۔ ایک مقام تے فرمایا ھدی للمتقین اس کتاب سے، دوسرے مقام تے فرمایا ھدی للناس سارے انسان واسطے ہدایت ہے۔ اس سے فرمایا صرف اللہ کو ڈرن والے واسطے ہدایت کا سامان لے کے آئی ہے، اور دوسرے مقام سے فرمایا کہ کل انسان واسطے ہدایت کا سامان لے کے ایک کتاب آئی ہے۔ تو اس کا فرق کیا ہے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں؟ اس کا فرق ہے کہ بنیادی طور پہ آئی سارے انسان واسطے ہدایت کا سامان لے کے، جڑا اللہ فرمایا اس اگلے مقام ہوتے وہ اس گل کا اعلان ہے کہ یہ کتاب ٹوٹل انسانوں کی رہنمائی واسطے آئی ہے، لیکن حقیقی طور پہ اس کتاب کی رہنمائی کو فائدہ وہ بندے اٹھائیں جنہوں کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ تو اتنے جو فرمایا ھدی للناس، اس کا مطلب ہے تمام انسانوں واسطے بنیادی طور پہ آئی ہے، اور شروع میں فرما دیتا ھدی للمتقین کہ فائدہ وہ اٹھائیں دے اس کتاب تو جنہوں کے دل میں خوف خدا ہونا، خشیت الہیہ ہو گئی ہے۔
تو معلوم ہویا کہ جس لئے انسان نو کوئی مسئلہ بنتا ہے، مسلمان واسطے کوئی پرابلم بنتا ہے، کوئی مسئلہ بنتا ہے، تو اس وقت اس کتاب کو پوچھے کہ میرے اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کتاب کو صرف اللہ قسمہ واسطے نہیں بھیجیا، اس کتاب کو مسائل کا حل بنا کے بھیجیا ہے۔ بنیادی طور پہ جتنے انسان دی عقل جواب دے رہی ہے اور انسان کو پتہ نہیں لگتا کہ ہن میں اپنا راہ کیسے تلاش کرنا ہے، میں کدے لینا ہے، میں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، وہ اختیار کرنا ہے یا نہیں اختیار کرنا ہے، جتنے انسانی عقل جواب دے رہی ہے۔ انسان کو کچھ نہیں معلوم ہوتا، اس کو پتہ نہیں لگتا کہ ہن میں یہ کرنا ہے، میں کہڑے راہ تے نکلنا ہے۔ جتنے انسان دی عقل دی حد آ رہی اور انسان دی عقل دی بس ہو رہی، اتھو اللہ رب العالمین انسان دی رہنمائی واسطے وحی دا انتظام کیتا، جڑی قرآن دی شکل ہے۔ اللہ پاک نے مہربانی فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس تو صحیح طریقے دے نال فائدہ وہ لوگ اٹھاندے ہیں جنہاں دے دل وچ اللہ دا خوف ہوئے، ورنہ اس کی میں تھوڑی اور توضیح کر دیا۔ غیر مسلمان قرآن دیاں تفسیراں لکھی، غیر مسلمان عربی دیاں ڈکشنریز لکھی، غیر مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دی سیرت دیاں کتاباں لکھی، غیر مسلمان حدیث دیاں کتاباں لکھی، غیر مسلمان ریسرچ کی، تحقیق کی، لیکن ہدایت کیوں نہیں پائی؟ قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے، قرآن کو ایکسپلین کیتا ہے، جتنی انہوں نے سمجھ آئی انہوں نے جو نہ سمجھے ہے اس کو لکھ دیتا ہے۔ اور ساڑھے مسلمانوں دے وچ ایک بڑی معروف کتاب ہے، ہر عالم کی لائبریری ہوندی ہے، وہ کتاب ہر عالم کی لائبریری ہے، المعجم المفہرس لالفاظ القرآن۔ یعنی اگر قرآن حکیم دی آیت تے تانوں کوئی ایک لفظ یاد ہے تو اس دی مدد دے نال تسی پورے قرآن وچ اس لفظ دے متعلقہ جتھے آیت ہے تسی تلاش کر سکتے ہو، اس کے باوجود کہ تسی حافظ نہیں ہوتے۔ اس کو ترتیب دیون والا غیر مسلم۔ مسلمانوں نے عام طور پہ ہر عالم کی لائبریری کچھ کتاب ہے، المنجد۔ المنجد لکھن والا معروف یسوعی کرسچن ہے، عیسائی ہے، لیکن اس عربی ڈکشنری لکھی ہے، جو لاجواب ڈکشنری ہے۔ انہیں قرآن و سنت نو لکھیا، حدیث بیان کی، سیرت کی کتابیں لکھیاں، لیکن ہدایت کیوں نہیں ملی؟ تو اللہ شروع وچ ہی فرما دیتا، ہدایت او پیسی جڑا ہدایت نو تلاش کرن والا ہو سی، حق دے ڈھونڈے جو سی، اللہ کو خوف کھاون والا ہو سی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا پڑھتے رہسن اس کو لوگ، اس کو صاحبان ایمان بھی پڑھ سن اور بے ایمان بھی پڑھ سن، لیکن ہدایت اس کو دے سی جے دل وچ اللہ دا خوف ہو۔ اس کتاب نے شروع وچ ہی طے کر دیتا کہ کل کلام کوئی یہ شخص اعتراض نہ کرے کہ اسی تو کتاب پڑھی تے سانو اس کتاب وچ کوئی فائدہ نہ ہویا، معاذ اللہ، سانو اس کتاب وچ کوئی شدت نہیں، سانو تو فائدہ نہیں ہویا، ساڈا مسئلہ حل نہیں ہویا۔ تو قبل از وقت اس اعتراض کا جواب قرآن اپنے پہلے صفحے تے ارشاد فرما دیتا کہ پڑھ سن سارے مگر فائدہ اس ہو سی کہ دل وچ اللہ دا خوف ہو سی۔ سبحان اللہ۔ حقیقتاً اس دا پڑھنا بندا بھی تاں ہے کہ اس نو پڑھیا بھی جاوے تے نال سمجھیا بھی جاوے، اور اس تے عمل بھی کیتا جاوے، ورنہ پڑھن والی دنیا بہت ہے۔ اللہ فرمایا کہ ہدی للمتقین، پرہیزگاراں واسطے، میرے کو ڈرن والے واسطے ہدایت ہے۔ اگلی آیت وچ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، پرہیزگاراں دی نشانیاں دسیاں اللہ پاک کہ میرے کولوں ڈر رکھن والے سیاق دے کیویں، یعنی کیویں تسی انساناں دے وچوں چھان لئی سو کہ اس دے دل وچ اللہ دا خوف ہے یا نہیں۔ آنکھاں تو کوئی بھی آکھ سکتا ہے کہ میں متقی ہاں، میں پرہیزگار ہوں، سینہ کوئی بھی تھپ سکتا ہے کہ میں پرہیزگار ہوں، میں متقی ہوں۔ براہ راست اللہ کا کلام سنو، توجہ نہ، کوئی بھی آکھ سکتا ہے کہ میں پرہیزگار ہوں، میں متقی ہوں،
اللہ فرمایا میرے کو ڈر رکھن والیاں دی پہلی نشانی ہے الذین یؤمنون بالغیب، جڑا بن ویکھیا ایمان لے گئے، بن ڈٹھے جڑے ایمان لے کے اپنے متقیاں دی، پرہیزگاراں دی، تقوی رکھن والیاں دی، مومناں دی، مسلماناں دی، ایمان والیاں دی یہ نشانی ہے۔ انہاں مینوں ڈٹھا نہیں پر مینوں منیندے ہیں، میری جنت نو نہ ویکھیا نہیں پر مینوں منیندے ہیں، غیب تے ایمان لائے گئے ہیں۔ قرآن حکیم وچ کئی باری لفظ غیب استعمال ہوا ہے۔ غیب کیا ہے؟ غیب چھپی شاید والے، مخفی شاید جڑی اوٹھے ہوئے، لکی ہوئی ہوئے، اور خوبصورت اس کا معنی بیان کیتا علماء نے کہ انسان کو جڑیاں اللہ پاک نے 5 قوتاں عطا فرمائیاں ہیں، حواس خمسہ جس کو ماتے ہیں، یعنی قوت باصرہ، قوت شامہ، قوت ذائقہ، قوت سامعہ، قوت لمس، ویکھنا، چکھنا، سنگنا، سننا اور چھومنا، جڑی شے نوں انہاں 5 ذرائع دے وسیلے نال اور ذریعے نال نہ جج کر سکیے، نہ سنجاب کر سکیے، اس نوں قرآن و سنت وچ غیب آکھیا گیا ہے، جس کی مثال ہے ذات باری تعالیٰ۔ ذات باری تعالیٰ نو کوئی کان لا کے سن نہیں سکیا جب تک وہ سنوایا نہیں ہے، تو پھر غیب دیاں اقسام ہیں۔ اسی اللہ نو سنیا نہیں لیکن اللہ نو مان لیا، اسی اللہ نو ڈٹھا نہیں لیکن اللہ نو مان لیا، اسی کوئی ایسی حقیقت نہیں اللہ کی ذات کے جس نو اسی چاہ کے پتہ کر سکیے، جس نو ہاتھ لا کے پتہ کر سکیے، جس نو سن کے پتہ کر سکیے، لیکن اسی مان لیا ہے۔ ذات باری تعالیٰ غیب کی مثال ہے، جنت غیب کی مثال ہے، دوزخ غیب کی مثال ہے، قیامت دا دن غیب کا مثال ہے۔ یہ غیبی چیزاں نے اللہ فرمایا حقیقتاً میرے کو لوگ ڈر رکھن والے لوگ وہ ہیں جڑے بن ویکھیاں ایمان لائے گئے ہوتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صحابہ کرام کے مجمع کے اندر تشریف فرما، آپ صحابہ کرام کو پوچھیا اور اس مضمون دیاں کئی حدیثاں ہیں، تمام روایات کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ دسو سب تو اچھا ایمان کس کا ہے؟ سب تو بلند ترین ایمان کس کا ہے؟ ایمانی اعتبار نال چوٹی تے کون کھانا ہے؟ صحابہ کرام علیہ الرضوان عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب تو مضبوط اور بلند اور اچھا جڑا ایمان ہے وہ فرشتے اندر ایمان ہے۔ آپ فرمایا انہاں بین ویکھیاں ایمان نہیں لائے کے آندا، انہاں دا ایمان تا اچھا ہے پر سب تو اعلیٰ تا نہیں، عجیب ایمان تا نہیں، انہاں تا چونکہ ویکھیا ہے۔ پھر صحابہ عرض کیتا کہ یا رسول اللہ انبیاء دا ایمان عجیب ہے۔ آقا فرمایا کہ انبیاء تے وحی آئی ہے، انہاں تجربہ ہو گیا ہے، انہاں دا اونچا ایمان تا ہے پر ان تا ایمان نہیں نا جڑا سوال میں کرے۔ وہ صحابہ کرام عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سب تو عجیب ایمان، مضبوط اچھا اونچا ایمان وہ ساڈا ہے جڑے اسی تھوڑی خدمت وچ بیٹھتے ہیں۔ آپ فرمایا ٹھیک ہے تولا ایمان ہے لیکن تسی صبح تو شام، شام تو صبح تسی دیکھیا، تسی صحبت اختیار کیتی، تہاڈا بھی عجیب ایمان اس طرح دا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کس دا ایمان ہے؟ فرمایا جڑے جنہ مینوں ویکھیا نہیں صرف میرا پیغام پہنچسی اور بن ڈٹھا مینوں تسلیم کر لئی سن، انہاں دا ایمان عجیب تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھے دیکھا نہیں ہوتا، بن دیکھے انسین میٹر ہوتا، بغیر دیکھے کہ چھوا نہیں، دیکھا نہیں، سنا نہیں، بس پیغام پہنچے گا، میسج کنوے ہوگا، مان لیں گے۔
تسلیم کر لیں گے عجیب تر ایمان اور مضبوط ایمان ان کا ہوگا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دے سینہ اطہر تے نازل ہونے والی کتاب وچ فرمایا گیا کہ او متقیاں دی پہلی صفت، لفظ صفت نہیں ہوتا صفت ہوتا ہے، عام طور پر سے غلط بولتے ہیں پنجابی وچ اردو وچ، جڑی پہلی صفت ایمان والے دی سورۃ بقرہ دے آغاز دے اندر وہ ہے کہ ڈٹھا نہیں پر بغیر ویکھن تو ایمان لے کے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایمان دے پھر تقاضے ہوندے ہیں۔ اللہ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، فرمایا دوسری صفت یہ ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ نماز اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ یہ نہیں فرمایا وَيُصَلُّونَ الصَّلَاةَ اور نماز پڑھتے ہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ادائے صلاۃ اور ہے، اقامت صلاۃ اور ہے۔ ادا ہے کہ جدو موقع بن گیا جس لئے شوق چڑھ گیا پڑھ لئی، کدی من لئی اس سے کدی نہ من لئی، یہ پڑھن پڑھاون آدھے کدی دل و دماغ حاضر ہویا تو کدی نہ ہویا۔ سبحان اللہ۔ نماز دے قائم کرن دا اختصار دے نال اگر میں عرض کراں من جملہ تفاسیر دی روشنی وچ، تو نماز دے قائم کرن دا مطلب یہ ہے کہ ظاہری باطنی انسان موجود ہوئے، صحیح خشوع دے نال خضوع دے نال شرائط آداب مستحبات نماز با جماعت پرماننٹلی ادا کردہ ہوئے، ادھا نو آکھیا جاتا ہے کہ ہون اس نماز قائم کی ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف فجر دی نماز پڑھن نال نماز قائم نہیں ہوگی، صرف جمعہ شریف پڑھن نال نماز قائم نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے کتنا خوبصورت اسلوب بیان فرمایا ہے کہ مومن کو ہوندے جڑے نماز قائم کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ نماز قائم کرتے ہیں۔ مومنوں کی یہ شان ہے، ان کی نشانیاں ہیں، ان کی صفات ہیں، ان کی کوالٹیز ہیں، ان کے گٹس یہ ہیں کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ کدی کدی نہیں بھی پڑھ لئی تو ٹھیک ہے، نہ پڑھی تو ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تارے کے نماز قرآن دی روشنی وچ متقی نہیں ہو سکتا۔ نماز دا تارے متقی اگر اس کا دعویٰ ہے تو دعویٰ باطل اور جھوٹا ہے۔ نماز دا قائم کرنے والا شخص متقی ہے۔ اگر کسی انسان کو تسی چیک کرنا ہے کہ اس کے اندر اللہ دا خوف ہے یا نہیں تو نماز چیک کرو۔ اگر نمازی ہے تو پھر بھی تسی یہ نہیں آکھ سکتے کہ ہون اے ایبسولوٹلی بس مکمل مطلقاً ہون متقی ہو گیا ہے۔ تسی آکھ سکتے ہو کہ ایک شرط اور ایک نشانی پوری ہو گئی ہے کہ بندہ نمازی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی مطلب ہے پانچ گانا نماز ہوتے ہی بندہ نمازی ہو گیا ہے۔ اور نماز کا معاملہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ آؤ ذرا سنو آئمہ اربعہ کا اس بارے کیا فرمان ہے۔ امام احمد بن حنبل، امام مالک بن انس، امام محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ علیہ ساڑھے فقہ دے اہل سنت و جماعت دے جڑے چار امام ہیں، انہاں چترائے ائمہ کرام دا فتویٰ یہ ہے کہ بے نماز مرتد ہے اور واجب قتل ہے۔ انہوں قتل کر دے دا ان دی زندگی دا رائٹ ہی کوئی نہیں، دا حق بھی کوئی نہیں کہ اس دنیا دوتے رہے، کیونکہ جس دنیا تے بھیجیا ہے، جس دے واسطے بچھاونا بچھایا ہے، اس دھرتی تے اس نے بھیجیا ہے، اس سے دی حکم عدولی کر لیا، لہذا وہ بندہ دھرتی تے ٹرن دا حق نہیں رکھتا، وہ قتل کر دے ہو۔ استغفر اللہ، اس نے قتل کر دے ہو۔ آئمہ اربعہ دے چتین آئمہ دے فتویٰ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جڑے اہل سنت و جماعت فقہ حنفی علیہ ہیں، امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ تارک نماز نو قید کیتا جاوے اور اس وقت تک اس نو قید وچ رکھیا جاوے، جیل وچ رکھیا جاوے جب تک وہ بے نماز ہون تو توبہ نہ کرے۔ لیکن افسوس کہ گاجر تے مولی تے چور نو تے قید ہو سکتی ہے پر بے نماز نو اج دھرتی تے قید نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور فرمایا، حدیث پاک سنو، اگر تو ائمہ دی بات ہے، انہوں حدیث پاک سنو، حضور فرمایا
جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتی اس بندے نے کفر کیتا، اس بندے نے کفر کیتا، اس نے کافرانہ روش اختیار کی، کافراں دے راہ تے ٹریا۔ اسی طرح اللہ فرمایا فخالف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، اللہ فرمایا وہ ٹر گئے تے پیچھے نالائق آ گئے، ہائے وہ ٹر گئے۔ فخالف من بعدهم خلف، چنگے بندے ٹر گئے، قرآن آتا ہے، تے پیچھے نالائق آ گئے، اضاعوا الصلاة، جن اپنی نماز ضائع کر دی۔ قرآن بے نماز نو نالائق آکھیا ہے، سن رہے ہو؟ رمضان نہیں آتا پیا، عبدالرحمن نہیں آتا پیا، خدا بخش نہیں آتا پیا، اللہ کا قرآن آتا پیا ہے کہ لائق اگر ہونے تو مڑ میرے دربار اس 5 گھنٹے چھپنا پوسو۔ نالائق آکھیا قرآن بے نماز نو، بے نماز کدی لائق۔ ہاں دنیا دے وچ دی ایبیلٹی ہو سی، کیپیبلٹی ہو سی، استعداد ہو سی، صلاحیت ہو سی، وہ زیرت ہو سی، جینیس ہو سی، وہ فتین ہو سی، لائق ہو سی، سی اے پہلی فرصت کر گئی سی، پبلک سروس کمیشن لتاڑ کے رکھ دے سی پہلی فرصت، لیکن اس نے یہ دیکھا جا سی کہ لائق ہے یا نالائق ہے، یہ فیصلہ رب دا قرآن کرے سی۔ سمجھ آئی گا؟ اگر یہ لائق بننا ہے مسلمان تو وہ نمازی بننا، ورنہ قرآن اس کی لیاقت نہیں تسلیم کردہ۔ قرآن اگر تو نالائق ہے اگر نمازی نہ ہوتا، اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فرمایا نماز ضائع کر دیتی تے من مانیاں خواہشات دے پیچھو لگ گیا، تو فرمایا بندہ نالائق ہے۔ اگر کس طرح فسوف یلقون، ہاں اگر اللہ فرماندا ہے کہ ان قریب او لوگ جنہاں نماز ضائع کر دیتی اور اپنی من مانیاں خواہشات دے پیچھو لگ گئے، جی میں دل لگ گیا انہیں شتر بے مہار کی طرح ٹر پئے، تو قرآن فرمایا ان قریب انہاں دی ملاقات غی دے نال ہوسی۔ اور غی کیا ہے؟ جہنم دیاں وادیاں چوں او وادی ہے جس تو جہنم ہی پناہ منگدا ہے، بے نماز دی او دے نال ملاقات کرائے گی، جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، اس سے ملاقات کروائی جائے گی، کس کی؟ بے نماز کی۔ تو تاں مالک فرمایا کہ دوسری نشانی مومن کی ہے کہ مومن نمازی ہوتا ہے، سبحان اللہ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمان، آپ فرمایا ایک نماز تو دوسری نماز دے وقفے دے اندر ڈیوریشن درمیان وقت مدائے، اس دوران اگر کسی انسان کو گناہ ہو جاتا ہے تو جس لئے اگلی نماز پڑھتا ہے، اگلی نماز پچھلے سارے وقفے دے گناہ معاف کروا دیتی ہے، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے ارشاد حدیث کا مفہوم ہے کہ جمعہ شریف تو جمعہ تک دے ہفتے دے جڑے گناہ ہیں، یعنی ہفتہ اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات، انہاں 6 دنوں دے وچ گناہ ہوندے تے 17واں دن جس لئے جمعہ شریف دا ہوندا ہے، ہفتہ پورا ہوتا ہے، تے 6-7 دنوں دے جڑے گناہ ہیں جس لئے مسلمان جمعہ ادا کرتا ہے، جمعہ دے گناہ معاف کروا دے۔ سبحان اللہ، ایسا انعام ہے نماز دے اندر۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام و تسلیم دی حدیث ہے، حدیث سن سو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو۔ سبحان اللہ، میرے آقا فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، یا ان فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، او کما قال المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا فرمایا میری اکھی دی ٹھار نماز ہے، سبحان اللہ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ جس آقا کریم دی اکھی ٹھار نہیں ہے وہ بندہ نمازی ہو جائے، سبحان اللہ۔ اگر یہ کسی عمل دی وجہ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دی اکھی ٹھر دیں تو مومن اور رہتا ہی ہے، سبحان اللہ۔ اولاد کوئی ایسا عمل کرے جس نال ماں باپ دی اکھی ٹھر جاوے، وہ دی کتنی خوش نصیبی ہے۔ میرے بیٹے قرآن پڑھے ہے، میرے بیٹے تراویح پڑھی ہے، میرا بیٹا نمازی ہو گیا، حافظ ہو گیا، عالم ہو گیا ہے،
اگر یہ بچیاں دے اولاد دے کسے فیل دی اور عمل دی وجہ تو والدین دی اکھی ٹھرین تو بچہ بڑا باسعادت ہے تے جس کلمہ گو دے عمل دی وجہ تو نبیوں دے سردار دی اکھ ٹھرے اور بندہ کے رہی ہے میرے آقا دی اکھی دی ٹھار نماز ہے سبحان اللہ میرے آقا کریم علیہ السلام و تسلیم اور اس صلاة دا دعا ترجمہ ہے درود صلاة دے چونکہ کئی طرح جے میں ایک اصطلاحی ہو گیا نماز اللہ تے دعا صلاة دے کئی معنی یعنی درود ہو گیا رحمت ہو گئی دعا ہو گئی تریٹی لگے نو بٹھی کے چھپا کے جی میں 5 سیتہ کریم ہے لغوی اعتبار نال عربی اشنو بھی صلاة آتے گھوڑے نو اڈی مارن نو لغوی اعتبار نال صلاة آتے ڈانس دے وچ ہپ ہلاونا اس نو بھی عربی صلاة آتے رقص یہ سنو بھی صلاة آتے تو اتھے کے ہے یا نماز یا درود ہے یہ آقا دی اکھی ٹھر دی یا مومن دی نماز نہ ٹھر دی یا مومن دے پڑھے درود نہ ٹھر دی اللہ کرے سن اللہ ایسا اہتمام انسرام کرن دی توفیق بخشے جن نال آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی خوشی ہوئے اکھی ٹھرن دا مطلب حضور خوش ہوندے راضی ہوندے تے اگر کسی انسان دے مسلمان دے فعل تو آقا خوش ہو جانا تے جدو مصطفیٰ خوش ہو گئے تو بڑھ سمجھو کہ خدا بھی راضی ہو گیا اس وقت سے دعا مگنی چاہیے کہ یا اللہ سنو پکا سچا نمازی بڑا تیسری صفت اللہ فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ گرامر والے پاس سے تمہیں جاننا نہیں سادہ سادہ ترجمہ کر کے توضیح کر دینا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اللہ فرمایا اساڑے دکتے ہوئے رزقی چون سبحان اللہ اساڑے کتنا خوبصورت کلام ہے مالک بندے نو آدھا دیا ہے تیرا نہیں اساڑا دکتا ہویا رزقی بندہ دا یہ میرا ہے وہ میرا ہے یہ میں کر دوں گا وہ کر دوں گا اللہ فرمانا ہے اساڑے دکتے ہوئے رزقی چون ينفقون فرمایا مومنہ دی نشانی ہے کہ ساڑے دکتے ہوئے رزقی چون اساڑی رضا واسطے مومن پیسہ خرچ کریں دے اگر چند بندے یہ گل سمجھ گئے تو انہوں بڑا مزہ آسی تھی اللہ فرمایا وَمِمَّا من اور ما دا مجموعہ ہے مِمَّا من دیا کی اقسام ہے من حروف جارہ جڑے رہے کہ 17 حروف ہے من اس دے بھی چوہے تھوڑا جائیں میں تو انہوں اس پاس سے یہ تھوڑا جائے یہ تھوڑی جائے اس پاس سے اس دنیا کی طرف لے جاؤں پہ ایک اور دنیا بھی ہے یعنی پہ جس میں گفتگو کی بڑا عالمہ بڑی دنیا کا بھئی اور من تبعیضیہ یعنی something from all thing everything یعنی سارے جو کچھ مشتعد خلوارے خلواری جو ایک موٹ او دے واسطے من نمدہ ہے من ما موصولہ من تبعیضیہ ما موصولہ رزقناہم رزقنا 14واں صیغہ ہم اس میں ضمیر دا مرجع المومنین المتقین ينفقون چھٹا صیغہ وہ خرچ کرتے ہیں انفاق دا مصدر بن گیا انفق ينفقو اور چھٹا صیغہ ينفقون سن صرف ثواب واسطے تسی سبحان اللہ پڑھیں سبحان اللہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ہون اپنی سادہ لفظ اچھال اللہ فرمایا اساڑے دیتے ہوئے رزق جو کچھ خرچ کریں دے کچھ خرچ کریں دے کتنا کچھ مما کچھ خرچ کریں دے واہ مالکہ تیری شان دیندہ بھی تم ہے موڑ اس دیتے ہو چکے تھوڑا جیا بھی تیرا بندہ خرچ کرے تو تامیان ہے جو میری لسٹ تو متقی آئی ہے سبحان اللہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور ساڑھے دیتے ہو رزق کی جو مومن خرچ کریں دیں پتہ لگا انسان حقیقی اور ذاتی مالک کسی شاہدہ نہیں یہ کل دی کل میرے اللہ دی عطا ہے یہ میرے رب دی عطا ہے یہ سنو جتنی دے گئے بڑا ہے اپنے کولو نو دیونا اپنی جیبی چو نہیں دیونا عطا تا میری ہے تے حکمی میرا ہے تے مڑ کولوی نہیں کیا عجب ہوندہ جی رب فرماندہ جتنا دیتا ہے اتنا خرچ کر میرا حکم فرمایا نہیں میں جتنا دیتا ہے اسی جو تھوڑا جیا دے چاہ
میری بارگاہ دے وچ تاں بھی تیری قبولیت آ گئی کیا بات ہے سبحان اللہ تھوڑا جہا اسی چو دے چا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اتھے اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک لہ ہے لیکن اللہ اساں دیتا ہے اتھے اپنا جلال اور روح دکھا رہے ہیں اپنی جلالت اور عظمت دا اتھے بیان کر رہے ہیں کہ ساڑھے دیتے ہوئے اس کی مت سمجھ ہے کمزور انسان کہ تیری یہ کمائی اور تمہیں دا حقیقی مالک ہے تو کوئی پروڈیوس نہیں کیتا کچھ نہیں بنایا اے اساں دیتا ہے ساڑھا حکم آوے مڑ آپ کے نہ منیے دیکھیں عطا کرن والا کون ہے میرے بزرگوں میرے بھائیوں میں ایک گل عرض کر دینا قرآن حکیم دی افہام و تفہیم درس فہم مطالعہ اسے انداز نال ہوندا ہے وچ لچھے دار اور وہ چیزاں نہیں اس کو بڑے آرام دے نال سمجھن دی ضرورت ہوگی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور ساڈے دیتے ہوئے رزق جو خرچ کریں دیں یعنی اگر تسی دیکھو کہ کسے صاحب ایمان ہوں کہ اپنے رزق جو صدقہ کر رہا ہے خیرات کر رہا ہے لیکن اس کا آغاز زکاة تو سے اور عشر تو سے چونکہ زکاة اور عشر فرائض دے اندر ہے اور باقی صدقہ خیرات جس نوات دن بھائی سیر دا صدقہ دے کہ وہ سیر دا طواف کریں دے ہوتی ہیں یہ دا اسلام میں تصور بھی کوئی نہیں سیر دا صدقہ تو مطلب ہے کہ بھئی یہ دا کر کے دے دیو اسے باقاعدہ بوٹیاں نو سر دا طواف کرانا یہ تو کوئی نہیں ایسا اللہ اور نبی اور شریعت کوئی ایسا نہیں کوئی مکی زندگی مدنی زندگی صحابہ دی زندگی تابعین دی زندگی میں نہیں مطالعہ کیتا بھئی کسے اللہ والے کسے تابعی کسے صحابی اپنے سر تو بما کے صدقہ دیتا ہو یعنی عجیب لوگ آیا سے صدقہ دے بنائے جدی رضا واسطے تو دے بنائے او دیمن والا تینو ویدہ پہ آئے جدی رضا تے مرضی حاصل کرن واسطے تو دے بنائے تینو سر تو بمامن بھی لوڑ کئی نہیں تینو چپ کر کے ادا کرن دی ضرورت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آخر نقطے سارے سوال کرے ہیں آخر نقطے سر تو بما کے مرسٹ دے بنا مال دا ضیاء ہے نقصان ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ دے سینے تے قرآن حکیم دا نزول ہویا تے فرمایا پہلی صفت مومنہ دی ہے کہ بے ڈٹھا ایمان لائے دن دوسری صفت ہے کہ نماز قائم کرے دے پتہ لگا بے نماز ہدایت یافتہ نہیں ہوندا بے نماز ہدایت قرآن تو نہیں پائی اللہ اکبر و کبیرہ پڑھنا کجا رہے گیا اتھے تا منن والے پاسے نہیں لوگ نہیں ہم کہ نماز فرض ہی کوئی نہیں قرآن کا ادب یہ ہے تو پرہیزگار تو مومن تو نیک بندہ بانوی تدا سگنا ہے جدن تو پرماننٹلی نمازی ہوئی سے رکعتاں دی نماز جڑی دیہاڑی وچ پڑھن والی اذان ہوندی ہے کس واسطے ہوندی ہے اور یاد رکھنا اذان شعائر اسلام جو ہے یعنی اسلام دیا نشانیاں چوبے جتھے اذان ہوندی پئی اٹس مینز کہ تے مسلمان رہندے اذان کیوں ہوندی ہے نماز با جماعت واسطے پتہ لگا نماز صرف پیڑیاں تے بیٹھیاں ذکر دا نام نہیں نماز او ہے جڑی مصطفیٰ پڑھ کے لکھائی سبحان اللہ علیہ وسلم اتنے باطل فرقیاں دا رد کر دیتا ہے قرآن اپنے پہلے صفحے ہوتے نہیں بے نمازاں دا رد کر کے رکھ دیتا ہے اور اگلی صفت فرمائی وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ اور اس تے ایمان لائے کہ ہم دن اے محبوب رسول جڑا تواڈی طرف نازل کیتا گیا سبحان اللہ اس تو مراد قرآن اور ٹوٹل شریعت محمدیہ ہے کیا نازل کیتا گیا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف قرآن اور شریعت آپ کی جو شریعت ہے فرمایا مومن ہوندہ بھی ہے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں انگریز ہے غیر مسلم ہے سوال پیدا ہوندہ ہے لیکن وہ نیکیاں بڑیاں لوگاں نال کرتا ہے خدمت خلق بڑا کرتا ہے لوگاں دے گھر چلا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں قرآن آتا ہے کہ مومن اور سچا آدمی اور نیکوکار ادن بڑسی سونیاں جس نے تیری ذات ہوتے ایمان لائے گیا سی اور اس کا نتیجہ اگر قرآن دے سی کہ جنت کہیں جامنا ہے
بے ایمان باویں ساری زندگی ٹھٹے دے ٹھٹے پلیندا رہے تے او لوگوں دی خدمت کردا رہے، پر جب تک ان چیزاں دوتے دا ایمان نہیں ہونا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، جیسا کہ قرآن دی اگلی آیات بینات اس گل دی وضاحت فرما رہی ہیں۔ تیری ذات تے سونے جڑا نازل کیتا گیا وہ تے ایمان لے کے آندے وما انزل من قبلک، جڑا تواڈے کول قبل نازل کیتا گیا، تواڈے کول اے محبوب رسول جڑا تواڈے کولوں پہلے نازل کیتا گیا اس تے بھی ایمان لائے کے آندے، یعنی متقی دی مومن دی جڑی چوتھی نشانی قرآن بیان کیتی شروع وچ وہ یہ ہے کہ جو تواڈے اوتے اتریا اس تے بھی ایمان رکھ دین، جو تواڈے کولوں پہلے نازل کیتا گیا وہ تے بھی ایمان رکھ دیں۔ اس چوتھی نشانی کے دو جز ہیں، دو حصے ہیں، دو ونڈے ہیں، سمجھ آ گئی گل؟ سبحان اللہ۔ یہ دو حصے ہیں، یہ دو پارٹس ہیں جو تواڈی طرف نازل کیتا گیا، یعنی قرآن، سنت، شریعت، اور تواڈے کول جڑا پہلا نازل کیتا گیا، امام سیوطی تفسیر جلالین نے فرمایا اس کا مطلب تورات، زبور، انجیل اور دیگر کتاباں، صحیفے اور شریعت جتنیاں بھی آئیں ہیں، اور اسی سب نو تسلیم کرتے آئے، لیکن آخر دوتے کے نو مندے آئے کہ جن دے بعد کائنات دے پروگرام وچ، نظام وچ، سلسلہ نبوت وچ اللہ پاک کوئی نبی نہیں رکھیا اور نبی دی امت نہیں رکھی، اسی سارے انبیاء نو مندے آئے، لیکن آخری نبیاں دے سر دا تاج آمنہ دے لال مندے انبیاء کے سردار 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 امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشد قرآن دے اس پہلے صفحے دوتے جڑی یہ چوتھی نشانی قرآن دسی متقین دی یاد رہے ہو؟ جی سبحان اللہ۔ اے دے وچ عقیدہ ختم نبوت دی مضبوط دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور آخری نبی ہے، قرآن دی اس آیت تو واضح ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے۔ کیسے ظاہر ہو رہا ہے؟ کیا دلیل ہے؟ کیویں پتہ چلتا ہے؟ اللہ فرمایا معبود جو تیری طرف اتاریا گیا ہے منن والے انہوں نہیں مندے، جو محبوب تواڈی ذات تو تواڈی شریعت تو جو پہلے آئے انہوں بھی مندے، اگر جے آپ تو بعد کسی نبی آمنا ہوندا تو مڑ قرآن اچ کیویں ہو گیا من قبلکا و من بعدکا، او قرآن اچ ہے ہوئے پہلے دا بھی ذکر آیا تے آپ کا اپنا بھی ذکر آیا تے بعد دا ذکر قرآن کیتا نہیں، تو قرآن پہلے صفحے تے پیغام دے چھوڑے آئے کہ نبوت دے محال تے کوئی ڈاکہ مرے سی تا تباہ و برباد ہو سی، میں اپنے محبوب ورگا بنا جائی کوئی نہیں جڑا میرے محبوب دے اتو مڑ نبی اور رسول بن کے آوے۔ عقیدہ ختم نبوت دی دلیل ہے اے آیت مبارکہ، آپ تو پہلے جو آئے اور آپ دی ذات تے جو کچھ نازل ہو جائے وہ دوتے بھی ایمان رکھ دیں۔ اگر آپ تو بعد کسے آمنا ہوندہ، کسے نبی بن کے آمنا ہوندہ، تو اللہ فرمایا مومنہ دی شان ہے کہ تواڈی گل بھی مندن، پچھلے دی بھی مندن تے وہ جڑا اوسی اونوں بھی مندن۔ اللہ نہیں فرمایا تو ثابت ہو گیا کہ حضور آخری نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ ثابت کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھو نا ڈائریکٹلی قرآن سنتے ہیں ساڑھے بندے کو بلا رہے ہیں، اللہ کرے ساڑھے ایسا ذہن بن جاوے، بڑی محنت لگی، 15 سال گزر گئے اسی طرح کر دیاں گلاں کیتیاں تے ہن اسی اس یعنی نتیجے تے آئے کہ ہن کچھ ایسا کریے کہ جڑا ڈائریکٹ کلام اللہ سے سننا نصیب ہو۔ ہن شفقت فرماؤ تاکہ اللہ شفقت فرمائے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ،
فرمایا اور متقین دی پنجویں صفت یہ ہے کہ آخرت تے یقین رکھ دیں گے۔ بعض لوگ دا ترجمہ کر چھوڑ دیں کہ آخرت تے ایمان رکھ دیں، ایمان نہیں، یوقنون یقین رکھ دیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، انہوں جگہ دے بندے وبالآخرۃ ہم یوقنون، سبحان اللہ سبحان سنو ذرا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت تے یقین رکھ دیں۔ تو ثابت ہویا کہ جڑا کافر بے ایمان آخرت تے یقین نہ رکھے ان قرآن متقی پرہیزگار مومن تسلیم ہی نہیں کرتا۔ پانچ نشانی ہو گئی ہیں، خلاصہ تناس کر دے ماں، بن ڈٹھے ایمان لائے کہ ہم دن مومن، نماز قائم کر دن پرہیزگار، اللہ دے دیتے ہوئے اس کی جو خارج کر دیں، جو نبی پاک دے کتے اترے آتے آپ تو پہلے جو اترے ہو تو ایمان رکھ دیتے۔ پنجویں نشانی متقین دی پرہیزگاراں دی ہو گئی کہ آخرت تے دے قیامت تے یقین رکھ دیں۔ ہن اللہ فرمایا کہ اے کم کریں دے اولئک علی ھدی من ربہم، فرمایا یہ تو لوگ ہیں جڑے اپنے رب دی طرفوں ہدایت دے رستے تے چل رہے ہیں۔ قرآن دی روشنی اچھا سی دیکھنا ہے کہ سیدھے راہ تے کون ہے، تو اللہ پاک نے 5 نشانیاں بیان کر دی۔ بین ڈٹھا انہیں مان لیا ہے، نماز قائم کر دیا، بے نماز کا ذکر کوئی نہیں، بخیل دا ذکر نہیں، اللہ دے دیتے ہوئے اس کی جو خرچ کر دے، جیسا کہ تسی اسی سارے کرتے ہیں، اللہ پاک مزید سنو کرن کی توفیق دے، اور ایمان بھی رکھتے ہیں شریعت محمدیہ تے حضور ختم المرسلین اور پہلے نبیوں بطور نبی و رسول مندے ہیں، اور آخرت تے بھی ساڑھا یقین ہے۔ فرمایا پھر لائیو مومنہ اپنا ٹائٹل، اپنا خطاب، اپنا اعزاز، اپنی آنر، اولئک علی ھدی من ربہم، فرمایا اے وہ لوگ ہیں۔ اگر قرآن تو پوچھیا جائے کہ اے متقی کون ہے تو قرآن آتا ہے اے 5 ہیں، مولا تو مجھے اندہ پڑھ سیکھے، فرمایا اے وہ لوگ ہیں جڑے رستہ ہدایت ہوتے ہیں، اور مولا تو انہوں دے سے کہ فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ تو لوگ ہیں جنہوں دا بیڑا پار ہے۔ المفلح دا میں پنجابی ترجمہ کیتا ہے، المفلح عربی آدم پھاڑن والے ہوں، پھاڑن والے ہوں، پھاڑنا، المفلحون پھاڑنے والے، اتھے چونکہ ساری مشکلات نو چیر پھاڑ کے استقامت رکھ دیں، کامیاب ہو رہی ہیں، فلاح پا رہی ہیں، فلاح پا رہی ہیں۔ اور ایک سوال اٹھتا ہے، اگر قرآن دی روشنی یہ چیک کرنا ہوئے کہ کامیاب انسان کون ہے، قرآن دی روشنی یہ چیک کرنا ہوئے، کوئی بندہ پوچھے بھائی میں نے قرآن دی روشنی یہ مسئلہ سمجھاؤ کہ کامیاب بندہ کون ہے، میں نے بھی نہ بھی کھا میں فلانے دی بائی اتنی ہے، فلانے دی نوکری ایڈی وڈی، پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، فلان یہ نہیں، میں نے قرآن تو پوچھ کے دس کہ کامیاب انسان کون ہے۔ اللہ فرمایا یہ جواب کہ کامیاب انسان ہوئے جس منیا بھی ہے، جس نماز بھی قائم کیتی ہے، جس اللہ دے رزق کی جو خرچ بھی کیتا ہے، جس صاحب کا شریعت بھی مننی ہے، یہ بھی مننی ہے، آخرت یقین بھی رکھیا ہے۔ سبحان اللہ، پتہ لگا بھائی بے نماز اور بے ایمان اس کامیاب نہیں آکھیا، نمازی وہ کامیاب آکھیا۔ سبحان اللہ، کس دعا کیا سوں؟ نمازی وہ کامیاب آکھیا سوں۔ اور جو اللہ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ادھے وچے اور جزئی عرض کر دے رہا، فرمایا اور اساٹے دیتے ہوئے رزق کی جو وہ خرچ کر دے رہے۔ امام سیوطی تھے ایک لفظ لکھ کے ساری بات واضح کر دیتی کہ اللہ دے دیتے ہوئے رزق کی جو خرچ کریں دے پر کریں دے اتھن جتھے رب تے رسول دا حکم جتھے اللہ تے اللہ دے رسول دا یہ مسجد ہے، یہ مدرسہ ہے، یہ غریب ہے، یہ مسکین ہے، یہ یتیم ہے، یہ ضرورت ہے، اتھے خرچ کرتے ہیں۔ کنجران تے، پھنڈان تے، مزریاں تے، شادیاں تے، شریعت کے خلاف نہیں خرچ کر دے، ینفقون چونکہ اللہ دے بندے تے اللہ دے حکم دی تعمیر واسطے خرچ کر دے۔ رزق، پیسہ، متاع، زمین، یہ ہر چیز اللہ دی امانت ہے۔
اور تمہیں پتہ ہے سیانے بندے ہو بزرگ بندے ہو امانت وچ خیانت کرنا کتنا جرم ہے امانت وچ خیانت کرنا یعنی خائن بننا کتنا بڑا جرم ہے انسان دی ثقافت نہیں رہندی پرسنالٹی نہیں رہندی اعتماد ٹرسٹ بلیف سارا کچھ دا ختم ہو گئندا ہے اور لوگ آتے ہیں کہ امانت وچ خیانت کردا ہے او دا سارا اعتماد ختم ہو گئندا ہے سوسائٹی دے اندر معاشرے چ دا بچدا کچھ نہیں ایک انسان واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ بندیاں دے اعتماد اٹھ ونجے اور موت کیڑی ہوندی ہے باقی تو اپنی موت تے آپ مرنا ہی مرنا ہے لیکن انسان دے وقار دی موت دا رسل دی موت ہے انسان دا وقار ہی ختم ہو گیا اعتماد ہی اٹھ گیا معاشرے دا ماحول دا برادری دا وسیب دا کہ بندہ یہ کول امانت رکھی ہوئے تو نہ چھڑیندا ہویا خائن و خیانت کرتا ہے انسان نو اللہ جو کچھ دیتا ہے امانت دیتا ہے تب بندہ خدا تو دے دیتے ہو رزق نو امانت سمجھ کے جتھے وہ آتا ہے اتھے خرچ کر وہ دی نافرمانی خرچ نہ کر ورنہ اس تو بڑی خیانت کوئی نہ ہو ایک انسان دے کسی چیز دی خیانت نہیں ہومنی رحمان دی اطاعت تے خیانت ہومنی میرے بزرگوں میرے بھائیوں آؤ قرآن دی روشنی یہ سوچئے کہ اسی اپنی زندگی یہ کتنیاں اللہ دیاں دیتیاں ہوئیاں رکھی ہوئیاں امانتاں دے اندر خیانت کی اور کتنی تھارے اسی پیسے دا مال دا متا دا غلط استعمال کیتا ہے اور قیامت دے جڑے 5 سوال ہیں ایک حدیث وچ ویسے تے کئی سوال ہیں او دے وچ ایک سوال جڑا چوتھا سوال ہونا ہے وہ ہونا ہے وَأَمْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ مال دا سوال ہونا ہے تیسرا سوال کہ 10 مال کمایا کتوں آیا اور چوتھا سوال ہونا ہے وَفِي مَا أَنْفَقَهُ تے لایا کتھے آیا یہ آزاد نہیں انسان بجیت تو دل کرے رشوت کر رہا فراڈ کر رہا سود خوری کر رہا ہے کاپیاں بنوا کے خوش ہوئے ودے آئے مجبوری ہے کاپیاں بنوا کے خوش ہوئے ودے آئے قسم اس قرآن دی اور دی عظمت دی کوئی کسی دی مجبوری نہیں اپنی ذات نال بندہ فراڈ کر رہا کوئی مجبوری مجبوری آ گئی بندے نال رقبہ بھی کدا پیا تینوں نہیں پتا تیرے نبی دے صحابہ زندگی کینے گزاری ہے مجبوری آئی کوئی مجبوری نہیں کم از کم شریعت دا مسئلہ تبدیل نہ کر تو جو بے ایمانی کرنی ہے تو شریعت ہی ترولا نہ پا مجبوری ہے کوئی مجبوری نہیں کاپیاں بنوا کے تے رقبے لے کے تے ذمہ دار بن کے تے لوگ خوش ہو گل اللہ لگی کرنی چاہیے اگر میرے بھی اپنے خلاف ہے تو گل قرآن و سنت دی ہے مینوں اپنا آپ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے قرآن و سنت کو تبدیل کرنا میری اتھارٹی نہیں ہے اگر کوئی ذمہ دار بیٹھا رہے نو پرابلم وہ سود کھادی ہے کتا کھادا سو تو اس جرم کیتا ہے میں قرآن سنت دی روشنی اگر وہ سور کھاتا ہے تو وہ سور کھاتا ہے اور وہ اخیرتا پیا کہ سور کھاتا ہے یہ کاپیاں بنواوڑیاں تے لون لینے تے ذمہ دار بننا تینوں کہیں آکھیا تو اس لون لائے کے تے سود خوری کر کے ذمہ دار بن تو انہوں بھی تو ویکھنا جن کول ڈنگ دا ہوندا تے ڈنگ دا نہیں ہوندا انہاں دی بھی تو زندگی بسر ہو رہی ہے اور سب تو جڑی اعلیٰ زندگی گزاری انہاں غریب صحابہ گزاری جنہاں تلواراں موٹے تو ہتھاں تو لائیاں ہی کدی نہ کیسی مجبوری ہے کیا تماشا بنے ہو جائی تھے کیسی مجبوری ہے عجیب و غریب فلسفی ہے تھے تو انسان نو تا آکھ سکنا ہے کہ میری مجبوری ہے رحمان دے ابو مقدمہ تیرا کہیں گئے اے سود خور بچ جا سود کھامن اے بے نماز توبہ کر بے نماز ہومن اے عشر زکاة رڑکن والیا غریبان دا حق ادا کر کامیاب ہوئی سے کامیاب ہوئی سے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون فرمایا یہ تو لوگ ہیں جڑے اللہ دی طرف ہدایت یعنی رب ہدایت دے چھوڑیے انہاں نوں ہن کوئی بے راہ اور گمراہ نہیں آ سکتا بے راہ اور گمراہ نہیں آکھ سکتا اے او لوگ ہیں اور قرآن و سنت دی روشنی یہ چل بالخصوص قرآن دی روشنی یہ چیک کرنا ہوئے کہ متقین پرہیزگار کون ہیں تو قرآن نے 5 صفتاں دس چھوڑیاں بندے نو ویکھدا جا چیک کریندا جا یہ صفتاں بندے دے اندر ہوویں تو مبارک دے دیاں تیری مجھ کٹی نہیں جائی تینوں قرآن آکھیا تو کامیاب قرآن آکھیا تو کامیاب ہے
اللہ دی بارگاہ چ دعا ہے میرے واسطے بھی دعا کرے اللہ سن قرآن سمجھن دی توفیق دے یہ تے عمل دی توفیق دے اور نکی جی گزارش ایک ہے یہ جمعہ شریف تو بعد میرے خیال ہے 5 منٹ واسطے اسی بیٹھنے ہیں درود شریف واسطے تے او دے وچوں نا عام طور تے جلدی تو ہوندی ہے مینوں نہیں ہوندی ہے کبھی میں بھی تو واگ وئی نا لیکن عام طور تے سستی کردے ہیں تے فرق ہی کچھ پوندا ہے بھئی اگلے بندے جُتی چھانڈ کے تے بازار وچ رلکدے ویندے ہوندے تے درود پڑھ کے بھی پیچھے انہاں نوں اکڑ ویندے ٹائم تاں ایو کچھ لگدا ہے 14 معصوم اور 12 امام حاجی صاحب کوئی تہاڈا بھی سوال ہے سر تو بما کے صدقہ ہاں سر تو بما کے صدقہ جڑا سٹیندے نے اس تے بعد ایک سوال حاجی صاحب دا ہے کہ سر تو بما کے صدقہ سٹ دے بنا عام طور تے روٹین ہے تا اس کی اجازت کوئی نہیں سر تو بما کی چیز ضائع کرنا مثلا دیکھو نا فتاوی شامی ہے بہت بڑی مضبوط اور مستند کتاب جس تو ویکھ کے علماء فتوی لکھتے ہیں وہ دے وچ امام شامی یہ لکھیا ہے کہ جتھے لوڑ نہ ہوئے زمین پکی ہوئے سیجل نہ ہوئے اتھے تک قبر وچ بھی بغیر ضرورت تو میت دے تھلے پھوڑی بھی نہیں رکھ سکیندی کیونکہ یہ بھی مال دا ضائع کرنا ہے اور یہ ناجائز اسلام تا اتنا مال دا تحفظ کرنا دیکھ لو فتاوی شامی ہے کو لکھنا چاہے لکھ لے اگر اللہ کرے اعتماد آ ونجے تو موڑ ٹھیک ہے اور انہاں دا سوال ہے کہ 14 معصوم تے 12 امام معصوم دا مطلب ہوندہ ہے کہ جڑا صاحب عصمت ہے اللہ اس نے بچایا ہے او دے اندر گناہ دا سسٹم ہی کوئی نہیں سو رکھیا سمجھ آئی معصوم اور محفوظ وچ فرق ہے معصوم ہوندہ ہے جے دے اندر اللہ نافرمانی دا سسٹم ہی مثلا رکشہ چلدا ہے یہ مکینک نے مستری نے ڈیزائنر تے انجینئر نے یہ اڈن دا سسٹم کوئی نہیں رکھیا لہذا اڑ بھی نہیں سکتا معصوم وہ ہوندا ہے جے وچ اللہ نافرمانی دا سسٹم ہی کوئی نہیں رکھیا اور وہ ذات ملائکہ دی اور انبیاء دی بس تے وہ 14 نہیں بنتے وہ بے شمار ہے مسئلہ سمجھ آگئی وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ قرآن دی آیت ہے اللہ فرمایا کہ میرے لشکروں دی تعداد جڑی ہے نا وہ انکاؤنٹیبل کاؤنٹ لیس ہے وہ دا شمار کوئی نہیں وہ بے شمار ہے ملائکہ اور انبیاء سوالا کم و بیش لیکن جڑی تعداد ملائکہ ہے وہ بے شمار ہے وہ دا کوئی کدا شمار کسے لسٹ نہیں کسے قرآن دی آیت ہے یا حدیث ہے تو 14 نہیں وہ زیادہ ہے لفظ 14 لا جڑا یہ درست نہیں اور 14 معصوم تے 12 امام یاد رکھو امام میں 12 نہیں اگر تا 12 امام دا مطلب نبی دی آل ہے تا نبی دی آل دے بارے ساڈا عقیدہ کے ذرا سمجھ لو نبی دی آل صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے ساڈا عقیدہ کیا ہے آل نبی دے بارے سانو عقیدہ دیتا ہے امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ اور انہاں دا شعر کافی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اسا 12 نہیں مندے اسی حضور دی ساری آل امام مندے اسی امام ابو حنیفہ نو بھی امام مندے ہیں اسی امام احمد نو بھی امام مندے ہیں اسی شافعی نو بھی امام مندے ہیں تو یہ جڑا کنسیپٹ ہے اہل سنت و جماعت دے نزدیک وہ 12 دا نہیں حضور دی آل دا بچہ بچہ انہاں دیاں جے انہاں دے جوڑیاں دی جڑی دھوڑ ہے سبحان اللہ انہاں دے جوڑیاں دی بلکہ میں آکھا انہاں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے جوڑیاں دی دھوڑ بھی اگر نصیب ہو جاوے تو اسی اس جوڑیاں والے غلاماں نو امام ماننا ہوتا ہے لہذا 12 تے 14 کا کنسیپٹ اہل سنت و جماعت نہیں معصوم بے شمار اور امام بھی 12 نہیں بے شمار امام ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سارے بچڑے نو اسی امام مندے ہیں اسی محمد بن حنفیہ نو بھی امام مندے ہیں اسی ندی آل امام حضرت جعفر صادق نو امام مندے ہیں امام باقر نو امام مندے ہیں اسی حضرت موسیٰ کاظم نو بھی انہاں دیاں اولاداں 18 6 پتر